السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جماعت دہم کے اردو کی کتاب سبق نمبر 5 پرستان کی شہزادی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام طلبہ سے ریکویسٹ ہے کہ جن طلبہ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پرستان کی شہزادی۔ تو مصنف کا تعارف۔ اشرف صبوحی کا اصلی نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ 1905 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی نے ان کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی نے محکمہ ڈاک تار میں ملازمت اختیار کی۔ بعد ازاں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے درجن بھر کہانیوں کی کتابیں بھی لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ آپ نے 22 اپریل 1990 کو کراچی میں وفات پائی۔ ان کی تصانیف۔ اشرف صبوحی کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بن باہی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ سبق پرستان کی شہزادی دہلی کی چند عجیب ہستیوں سے ماخوذ ہے۔ تو آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ دہراتے ہیں۔ اندھیرے دن، بدحالی کا زمانہ، آنکھیں کھلنا، حقیقت کا علم ہونا، آنکھوں پر بٹھانا، بہت زیادہ عزت کرنا، آن دبانا، چھا جانا، حملہ کرنا، آنکھیں دھندلا جانا، نظر کمزور ہو جانا، آبرو، عزت، بیاہی، شادی شدہ، بیوہ جس کا خاوند مر چکا ہو، بے نیازی، بے پرواہی، پالکی، ڈولی، پڑوس، ہمسائے، چین، آرام، سکون، حاتم، سخی، خدا ترس، رحم دل، خوش مزاج، ہنس مکھ، خاطرداری، خدمت، دھاک، شہرت، روب، دور دورہ، شان و شوکت، شہرت، دغا، دھوکہ، رنڈاپا، بیوگی کا زمانہ، سہارا، آسرا، سامنے بچھا جانا، بہت زیادہ عزت کرنا، طبیعت، مزاج، غمگین، دکھی، غم زدہ، فرصت، فراغت، کان پکڑنا، توبہ کرنا، استاد، تسلیم کرنا، لہر بہر، خوشحالی، مرہٹہ گردی، مرہٹوں کا حملہ، ہنر، فن، کاریگری، اصل، حقیقت، اول، شروع میں، بسنا، رہنا، بلاوے، پیغامات، بے مروتی، محبت نہ رکھنا، بیاہ، شادی، بونٹ پلاؤ، وہ پلاؤ جس میں کچے سبز چنے ڈالے جاتے ہیں، بدن میں سنسنیاں، جسم سن ہو جانا، سکتے کی سی حالت ہو جانا، باؤن، پسند، مرضی، پینس، ڈولی، تقدیر، قسمت، جھری،
सुराख, दर्ज, झलकना, रोशन होना, झटपटा, शाम का वक्त जब अंधेरा छा जाता है। खफा, नाराज, खूब भाना, बहुत पसंद होना, दिल कड़ा करना, हौसला करना, सत्यानाशी, बर्बाद होने वाली, साएं साएं करना, सन्नाटा, खामोशी होना, सर होना, पीछे पड़ जाना, इसरार करना, गज़ब, ज़्यादती, जुल्म, कलेजे पर सांप लौटना, रश्को हसद से बेकरार होना, कलेजा धक से हो जाना, खौफज़दा हो जाना, कहार, डोली उठाने वाले, कम बख्तों, बुरी किस्मत वालों, मकतब, स्कूल, मदरसा, मारा मारा, जल्दी जल्दी, ज़ोर शोर से, मामा, मुलाजमा, मुंह से फूटना, बोलना, नखरे, नाज। आइए अब इस सबक का खुलासा पढ़ते हैं। सैयदानी बी शरीफ घराने की बेटी थी। दिल्ली पर मरहटों के हमलों में ख़ानदान तबाह हो गया। जब बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। टुकड़े का सहारा देने वाला कोई भी ना था। परेशानी हद से बढ़ी तो पड़ोस के मीर साहब की बीवी ने तरस खाकर अपने पास रख लिया। एक दिन सर्दियों की रात में बच्चे लिहाफों में दबके लड़के और लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। मीर साहब की बीवी सैयदानी बी से कहने लगी, सैयदानी बी, लोग कहते हैं कि तुम्हें परस्तान के बादशाह का कोई आदमी परस्तान ले गया था और तुम वहाँ से बड़ा इनामो इकराम लाई थी, क्या ये सच है? सैयदानी बी ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे कई दफ़ा जिन्नों और परियों ने बुलाया है। मीर साहब की बीवी ने हैरत ज़दा होकर कहा कि तुम बेधड़क चली गईं। सैयदानी बी ने अपनी आप बीती सुनाने का आगाज़ किया और बताया कि ये वो दिन थे कि नवाब आज़म दौला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह की तैयारी हो रही थी। पहले दिन रात वहीं रहकर जोड़े सिए, फिर दिन को चली जाती और शाम को अपने घर आ जाती। एक रोज़ मेरा वहाँ जाने को जी ना चाहा। बहुत बुलावे आए मगर ना गई। जुम्मा का दिन था। खूब नहाई। शाम को मामा से बोंड पुलाव पकवाया। पुलाव दम पर था कि बाहर से आवाज़ आई कि सैयदानी बी को सरकार ने याद किया है, पालकी भेजी है ताकि फ़ौरन आ जाएं। मैंने इनकार ना किया और सफ़ेद चादर सर पर डालकर सवार हो गई। नवाब साहब का घर मेरे घर के बिल्कुल करीब था। काजी वाड़े से निकलते ही खानम का बाज़ार आ जाता है। पहले तो ख्याल ना हुआ, मगर जब बहुत देर हो गई और बाज़ार के चिराग भी दिखाई ना दिए तो पर्दे की झर्री खोली, देखा तो जंगल साएं साएं कर रहा था। पालकी हवा के साथ उड़ी चली जा रही थी। हाथ पांव ठंडे हो गए। हौसला करके पूछा, ए कमबख्तो, मुंह से फूटो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? किसी ने हंसते हुए जवाब दिया कि बादशाह सलामत ने बुलवाया है। देखा तो बेढंगी शक्ल का आदमी था, बकरे जैसा मुंह और घोड़े जैसी टांगें। पालकी अपने आप चली जा रही थी। मैंने घबरा कर दोबारा पूछा तो उसने कहा, हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सीकर चली आना, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वो सामने हमारे बादशाह का महल है। डरते डरते देखा तो पालकी आलीशान दरवाजे पर रखी थी। दिन की तरह रोशनी थी। एक बारादरी में पहुंची तो क्या देखा कि एक बड़े याकूत के तख्त पर बादशाह और बादशाह बेगम शान से बैठे थे। बादशाह बेगम ने मेरा मजाज दरियाफ्त किया। मैंने कहा, अल्लाह ताला ने मदद की, वरना मेरी जान निकल जाती। अल्लाह ताला का नाम सुनते ही बादशाह और दरबारी खड़े हो गए। बादशाह ने कहा कि हम अल्लाह ताला के नाम की बहुत इज्जत करते हैं। बादशाह बेगम ने कहा, सैयदानी बी, डरो नहीं, हमारी सब की शक्लें असली हैं, और तसल्ली दी
کہ میرے سامنے اب کوئی جن یا دیو پری بری شکل بنا کر نہیں آئے گا۔ پرستان کے کپڑوں پر تو آنکھ نہ ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے کی تاروں سے بنی ہوئی، موتیوں سے لیس ہوئی پوشاک کہ جو دیکھے وش اش کر اٹھے۔ کم خواب اور زر بفت رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں جو نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ جب سارا سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو سیدانی بھی اپنا ہنر دکھاؤ۔ میں ایک طرف بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی اور دوسری طرف ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے۔ آخر کار جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے مجھے سرخ رو کیا اور میری عزت رکھ لی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ مجھے جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے کلیجے پر چوٹ لگی، مگر میں اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی تم پر واری دوبارہ بلاؤ گی تو 100 دفعہ آ جاؤں گی۔ بادشاہ بیگم بولیں، اچھا بھی سیدانی، تمہاری مرضی، جاؤ، خدا حافظ۔ پھر اسی کلموہے بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے اور سیدانی بی کے تمام انعام و اکرام پالکی میں رکھ لینا۔ پالکی میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ پرستان کے بادشاہ کے انعام و اکرام کہاں ہیں۔ اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا جو ایک کونے میں پتھر اور کنکر پڑے ہوئے نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ جنات نے مجھ سے دغا کیا ہے اور ایک ایک کر کے پتھر اٹھا کر باہر پھینکنے لگی تاکہ میرا وقت خوشی سے اور اچھا کٹ جائے۔ آنکھ بند کرتے ہی گھر آ گیا۔ چلتے ہوئے چراغ میں پردہ الٹا کر دے جو دیکھا تو سر پیٹ کر رہ گئی کہ جنہیں میں کنکر اور پتھر سمجھ رہی تھی وہ ہیرے اور جواہرات تھے۔ بڑے بڑے جواہرات تو میں پھینک چکی تھی، 2-4 بچ گئے تھے۔ تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی، جو بچا تھا بڑی مشکل سے اٹھا کر گھر پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اسی سبق کے مشقی سوالات کا حل لے کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔